آج کل جنگل کے حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تم سب کو سمجھا دو ورنہ پھر میں سزا دوں گا۔ بادشاہ جی، میں آج ہی سب کو اکٹھا کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ ہاتھیوں کی میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ اب سے ہاتھی کوئی بھی نہیں لڑے گا۔ اور تم ایسا کرنا کہ سانپ تمہیں نظر آئے تو اسے بھی میرے پاس بھیجنا، اس سے مجھے ضروری کام ہے، وہ آج کل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، جیسے ہی سانپ مجھے ملے گا تو اسے میں آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ اگر اور بھی کوئی حکم ہو تو بادشاہ سلامت آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، جب مجھے کام ہوگا تو تم فوراً چلے آنا، کوئی بھی میرا پیغام لے کر آئے تو تم دوڑتے آنا، ابھی جاؤ۔ اور پھر ہاتھی وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ سلامت کی بات مانے اور سانپ کو ڈھونڈے اور بادشاہ سلامت کے پاس بھیجے۔ آج کل جنگل میں بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ سلامت اب سختی کر رہا ہے اور سب کو سزا دے گا۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، ابھی ہاتھی مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے۔ ہاں سانپ، مجھے بھی ہاتھی کہہ رہا تھا کہ سانپ کو ڈھونڈو اور اگر تمہیں ملے تو اسے کہنا کہ بادشاہ بلا رہا ہے۔ چڑیا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کہیں مجھے بھی سزا نہ دے دے، کیونکہ میں تو نظر نہیں آتا۔ نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم بس جلدی سے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ جاؤ اور بادشاہ سلامت کی بات سنو۔ چلو ٹھیک ہے چڑیا، پھر میں چلتا ہوں اور بادشاہ سلامت سے ملتا ہوں، اگر کوئی بات کہے گا تو پھر آ کر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر سانپ وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ سلامت کی بات سنے اور پھر آ کر چڑیا کو بتائے۔ سانپ، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، سارے پرندے آتے ہیں اور تم کبھی نہیں آئے۔ بادشاہ سلامت، میں کچھ عرصے کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور مجھے ضروری کام تھا، اسی لیے میں جنگل میں نہیں تھا، ورنہ ضرور آتا۔ اچھا، آج کل جنگل میں بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، تم جس کو بھی دیکھو گے تو تم اسے میرے پاس لاؤ گے۔ آج کے بعد جنگل میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اگر جنگل میں کوئی بھی لڑائی ہوئی تو میں اسے خود پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لاؤں گا۔ ٹھیک ہے سانپ، مجھے تم سے یہی توقع تھی، اگر تم نے بھی میری بات نہیں مانی تو پھر تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ نہیں بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں ہے، میں تو آپ کا وعد ہی ہوں جو آپ کی ہر بات مانتا ہوں اور ہر کام کرتا ہوں۔ اسی لیے میں یہ کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں، میں نے کسی کو بھی نہیں کہا، نہ ہی ہاتھیوں کو نہ ہی پرندوں کو، اب تم جاؤ۔ اور پھر سانپ وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جنگل کی حفاظت کرے اور کسی بھی پرندے کو نہ لڑنے دے۔ چڑیا، آج کل تو بہت گرمی ہے، میرا تو گھونسلہ بھی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دھوپ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ ہاں چڑیا، میں بھی اب کوئی گھر ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں پر گھنی چھاؤں ہو اور وہاں ہم رہیں۔ چلو چڑیا، تم ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پر ہم دو رہ سکیں، میں بھی اپنا گھر پھر تمہارے ساتھ ہی بناؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے آج کوے کے پاس جانا ہے، میں نے سنا ہے وہاں پر بہت جھاڑیاں ہیں، وہاں دیکھوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم دیکھ کر مجھے بھی بتا دینا، پھر میں بھی وہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر دوں گی تاکہ جلدی بناؤں۔ اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ کوے کے پاس جائے اور وہاں پر گھنی گھنی چھائیں ڈھونڈے۔ چڑیا، جنگل کا بادشاہ آج کل بہت زیادہ غصے میں ہے، تم جنگل میں لڑائی مت کرنا ورنہ پھر سزا ملے گی۔ یہ تو بادشاہ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، آج کل کوے ویسے بھی بہت پریشان کر رہے ہیں، ان کو سزا دلواؤ۔ کوے تو جنگل کے بادشاہ سے بہت ڈرتے ہیں، اب جیسے ہی ان کو پیغام ملے گا وہ کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے جنگل میں سکون اور پرسکون ہو جائے گا، میں تو یہی چاہتی تھی
کہ بادشاہ یہی حکم دے۔ اور بادشاہ سلامت نے یہ کام میرے ذمے لگایا ہے کہ اگر کوئی بھی پرندہ یا جانور لڑائی کریں تو میں انہیں پکڑ کر بادشاہ کے ہاں پیش کروں۔